اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ امام علی اینڈ ماڈرن سائنس کے عنوان سے مستقل ہم آپ کی خدمت میں نئے ٹاپکس لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں اور اس پروگرام میں ہم حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کے متعلق کیا کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مولا نے اپنے کلام میں لفظ زبان استعمال نہیں کیا۔ اس سے قبل جو آپ نے ایپیسوڈ دیکھا اس میں ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی سینگ نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں حضرت علی علیہ السلام انسان کی خلقت پر تعجب پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان تعجب کے قابل ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے تعجب کہ جو انسان کی حقیقت سے نہیں واقف ہیں اور انسان کے ظاہر کو بھی ابھی قاعدے سے نہیں جانتے ہیں، جبکہ انسان کا باطن تو اس سے کہیں زیادہ تعجب خیز اور ڈیپ اور گہرا ہے۔ تو مولا نے لفظ تعجب تمام دنیا کے انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ 1400 برس پہلے مولا نے ان کلمات کو جاری کیا کہ جب بھی انسان اس پر غور و فکر کرے گا اس کو واقعاً ان کلمات میں جو الفاظ اور جو ترکیب استعمال ہوئی ہے الفاظ کی، اس میں وہ تعجب کرے گا کہ انسان کی خلقت کتنی مسٹیریس ہے اور کتنا ریسرچ چاہتی ہے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ اب اس پر غور کریے تو مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زبان سے بولتا ہے، لیکن اگر وہ لفظ زبان یا ٹنگ استعمال کرتے تو وہ ایک عام اسپیچ ہوتی، کیونکہ ہر انسان لفظ ٹنگ کو استعمال کرتا ہے۔ جو وائز انسان ہوتا ہے، جو علم میں رچا بسا ہوتا ہے، جو راسخون فی العلم کا مصداق ہوتا ہے اور جو خود راسخون فی العلم ہوتا ہے، وہ الفاظ کا سلیکشن بھی ایسا کرتا ہے کہ جس سے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اور وہ ریسرچ کرنے لگتی ہے کہ آخر یہ ترکیب اور یہ فریز اور یہ ورڈ کیوں حضرت علی علیہ السلام نے یوز کیا ہے۔ وہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ اب جب آپ ماڈرن سائنس کی طرف آتے ہیں اور زبان کی انیٹمی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کی معلومات کے لیے آپ کے جسم میں جو زبان ہے یہ 16 مسلز سے مل کر بنی ہے، اور یہ مسلز نہایت طاقتور ہیں۔ جیسے آپ کے جوز ہیں، ان کی مسلز بھی نہایت طاقتور ہیں۔ اور جب آپ سپیچ کے اوپر غور کرتے ہیں، انسانی سپیچ کے اوپر جو بہت ہی ایک مسٹیریس چیز ہے جس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، جسے آپ فونیٹکس بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ جب زبان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لینگویج کے اوپر، تو اسے آپ لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ تو جو انسان کی جو فونیٹکس یعنی کیسے وہ آواز نکالتا ہے، اس کا اگر آپ ڈائیگرام اسکرین پر دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ انسان کا جو چہرہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس میں اس کے جوز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اس کے دونوں ہونٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اس کے دہن کے اندر، منہ کے اندر جو زبان ہے اور جو دانت ہیں، اور اس کے بعد اندر کے جو سٹرکچرز ہیں، جو اس کے منہ کا اندر کا سٹرکچر ہے، جسے دونوں چیکس جو اندر کی طرف ہیں، اس کے اوپر جو ہے اور بھی بہت سے جو اس کے اندر آرگنز ہیں، ان تمام کا بہت اہم رول ہے انسان کی اسپیچ پروڈکشن میں، آرٹیکولیشن آف ساؤنڈ میں۔ اور پھر آپ اگر نیچے چلے جائیں تو یہاں پر دیکھیے یہ پورا اس کا برونکس سسٹم ہے، ٹریکیا ہے، ونڈ پائپ ہے، اور یہ نیزل کیویٹی ہے۔ تمام چیزوں کا بہت بڑا رول ہے ساؤنڈ پروڈکشن میں اور بات چیت کرنے میں۔ جو آپ کے زبان کے الفاظ ہیں ان کی ساؤنڈ اسی پورے سٹرکچر کے ذریعے نکلتی ہے۔ تو اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے اس زبان کا کہ جو 16 اسٹرانگیسٹ مسل سے مل کر بنی ہے، اور جب یہ موو کرتی ہے تو ساؤنڈ پروڈکشن ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زبان کو کاٹ دیا جائے یا زبان کو نقصان پہنچا دیا جائے تو وہ انگریزی کے 26 الفابیٹس میں سے 5 ہی کی آواز نکال پائے گا، باقی کی آواز نہیں نکال پائے گا۔ اور باقی زبانوں کا بھی یہی حال ہوگا، جن کی زبان میں ذرا سی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، زبان موٹی ہو جاتی ہے، زبان میں چھالے نکل آتے ہیں تو ان کی سپیچ میں فرق آنے لگتا ہے۔ اگر زبان ہی کو کاٹ دیں اور زبان کو ریموو کر دیں تو انسان
نہیں بول پائے گا، نہ آواز کو پروڈیوس کر پائے گا۔ اسی لیے مولا نے لفظ ٹنگ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک حقیقت کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی اور کہا کہ انسان قابل تعجب ہے کہ جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ 1400 برس پہلے اللہ کے ولی اور سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور وصی اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی علیہ السلام نے کتنی عظیم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرائی اور ہمیں ہماری خلقت کی طرف متوجہ کروایا کہ اگر ہم اپنے کریشن پر غور کریں اور اپنے وجود کے اوپر جو مادی میٹیریل انیٹومیکل وجود ہے اس پر غور کریں تو ہم اپنے خالق کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں بوسیلہ کلام امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔